الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ منورہ میں ایک گستاخ رسول کا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کے مقام پر مشرکین سے جنگ کر رہے تھے تو اس وقت مدینہ کے اندر اس طرح کی خبریں کہیں کہیں پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کو خبریں پہنچی تھی، جنہیں اطلاع ملی تھی، ان میں سے مدینہ میں آباد یہودیوں میں سے ایک مشہور یہودی کعب بن اشرف بھی تھا۔ کعب بن اشرف یہود کے بڑے لوگوں میں سے ایک بڑا انسان، مالدار انسان، جس کے پاس اپنا ایک قلعہ تھا، وہ اپنے قلعے میں رہا کرتا تھا۔ انتہائی خوبصورت جوان، بہترین شاعر، بڑی صلاحیتوں کا مالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دل میں بڑی نفرت تھی۔ مسلمانوں کو وہ ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے، بری نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ جب اسے اس بات کی اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ اگر حقیقت میں یہ خبر صحیح ہو جیسا ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب کے اشراف لوگ، عرب کے سردار لوگوں کا قتل کر دیا گیا ہے تو واللہ ان کان محمد اصاب هؤلاء القوم لبطن الارض خیر من ظہرها۔ تو ایسی صورت میں زمین پر رہنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ، زمین کے اندر دفن ہو جاؤ۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے سرداروں کا قتل دیکھ لیا، ایسی خبریں سننے سے پہلے تو بہتر تھا کہ موت آ جاتی۔ اس طرح سے اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسے مکے والوں کے قتل پر بہت افسوس ہوا، اور پھر جب اسے یقینی طور پر یہ پتہ چلا کہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے ہیں، تو وہ مدینہ سے نکل کر مکہ گیا۔ مکہ میں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے اشعار کے انداز میں انہیں مدینے والوں سے انتقام لینے پر بھڑکانے لگا، انہیں جذبات میں لانے لگا کہ کیسے تم لوگوں کے ہوتے ہوئے تمہارے بڑے قتل کر دیے گئے، اب تمہارے اوپر مدینے والوں کا انتقام، ان سے بدلہ لینا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے مکہ میں اس نے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ اور پھر جب وہاں ابو سفیان نے ان سے پوچھا تھا،
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ادیننا احب الیک ام دین محمد واصحابہ، اے کعب بن اشرف تمہارے نزدیک محمد اور ان کے ساتھیوں کا دین محبوب ہے یا ہمارا دین محبوب ہے؟ کعب بن اشرف یہودی ہے، مکے والے مشرک ہیں، مدینے والے مسلمان ہیں، یہ یہودی ایک تیسرے مذہب کا ہے، لڑائی اور جنگ مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں ہوئی ہے۔ تو وہاں سے پوچھا جا رہا ہے مکہ سے کہ تمہارے نزدیک ہمارا دین محبوب ہے یا محمد اور ان کے ساتھیوں کا دین؟ تو اس نے کہا کہ تمہارا دین ہمارے نزدیک محبوب ہے، محمد کا دین نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو ہم اہل کتاب سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ، یہ یہود یہ نصارہ، ان کے دلوں میں کتاب کی نسبت سے کہ ان پر تورات آئی، انجیل آئی، ہم پر قرآن مجید نازل ہوا، اس آسمانی کتاب کی نسبت سے ان کے دلوں میں مسلمانوں سے محبت نہیں ہے کہ یہ بھی کتاب والے ہم بھی کتاب والے۔ تو کتاب والے قریب قریب ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کے نزدیک مشرکین اور کافرین زیادہ محبوب ہیں، اور دنیا کے اندر ہم یہ چیز آج بھی دیکھتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا تمہارا دین مشرکین کا دین میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی؟ یہودی صاحب کتاب تھے، تورات ان پر نازل ہوئی تھی، جنہیں کتاب دی گئی وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ کافروں کا راستہ مومنین کے راستے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب یہ مدینہ واپس آیا، یہاں آنے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، الگ الگ اشعار کے انداز میں نبی کی توہین کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کی بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اشعار کہنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی عورتوں کو ذلیل کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ یہ آدمی اندرونی طور پر بھی نفرت پھیلاتا ہے، مکہ جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی ہم سے جنگ کرنے کے لیے ابھار رہا ہے، اور پھر بار بار مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، ہماری عورتوں کو بھی معاف نہیں کرتا، تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، یہ کعب بن اشرف کا حساب و کتاب کون چکتا کرے گا؟ کون اس کو سبق سکھائے گا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، انا یا رسول اللہ، میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ کعب بن اشرف جو اس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اسی طرح ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ، میں بھی تیار ہوں۔ تقریباً 5 صحابہ تیار ہو گئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کہا قتل کر دینا ہے اس کو۔ کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں کوئی ترکیب بنانا چاہتا ہوں، میں اس سے پہلے اس سے ملاقات کر لینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دو گے؟ کہاں؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے کعب بن اشرف کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں،
اکیلے آتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں ان هذا الرجل قد سألنا صدقة وانه قد عنانا. اے کعب بن اشرف، ہم تو مسلمان ہو گئے، یہ جو آدمی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحابی رسول، یہ جو آدمی ہیں یہ ہم سے بار بار زکوٰۃ صدقات یہی مانگتا رہتا ہے، تھک گئے ہم لوگ اس سے، پریشان ہو گئے. تو کعب بن اشرف نے کہا تم لوگوں نے ایمان لائے ہو نا اس پر، اور آگے دیکھو کتنا تھکتے ہو، کتنی پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے. پھر کہنے لگے مگر کریں گے تو کیا، ہم نے تو ایمان لایا ہے اس پر، چھوڑا بھی نہیں جاتا، اس سے جدائی بھی ہمیں مقبول نہیں ہے، دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا، مگر چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. اور میں تمہارے پاس ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا مجھے 1 وسق یا 2 وسق کچھ اناج چاہیے. تو کہا اس کے بدلے میں کیا رہن رکھو گے؟ میں دے دوں گا اناج، مگر بدلے میں کچھ رہن رکھنا پڑے گا. کعب بن اشرف نے محمد مسلمہ سے کہا کہ میں تم کو اناج دے دیتا ہوں، لیکن بدلے میں تم میرے پاس کوئی سامان کوئی چیز رہن رکھو. محمد مسلمہ کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے رہن میں، کیا چاہتے ہو آپ؟ تو کہا اپنی عورتوں کو رکھو. صحابی رسول کہتے ہیں یہ کیسے؟ 1 وسق 2 وسق، 1 وسق جو تقریباً 150 کلو کے برابر ہوتا ہے، 2 وسق 300 کلو اناج. 150-300 کلو اناج کے بدلے میں ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس رہن میں رکھ لیں گے، اور آپ اجمل العرب ہو، عرب کے اتنے خوبصورت انسان ہو، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے اپنے بیٹوں کو رکھو ہمارے پاس رہن. تو انہوں نے کہا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے پاس اپنے بچوں کو رہن میں رکھ دیں گے، باہر لوگ کیا کہیں گے؟ تھوڑے سے اناج کے لیے اپنے بچوں کو رہن میں رکھ دیا. یہ بچے جب باہر جائیں گے تب انہیں لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارے باپ نے تھوڑے سے اناج کے لیے تھوڑے سے چند چیزوں کے لیے تم کو رہن میں رکھ دیا تھا یہودیوں کے پاس. یہ ان کے لیے عار شرم کی بات ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہتھیار تمہارے پاس رکھ دوں، میرے پاس ہتھیار ہے وہ رکھ دینا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے اناج لے جاؤ اور ہتھیار لے کر آؤ. ایک دن طے ہو گیا کہ ہم ابھی اناج لے کر جاتے ہیں، ہتھیار لے کر آتے ہیں رہن میں رکھنے کے لیے. ادھر ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چلے جانے کے بعد وہ آئے کعب بن اشرف کے پاس اور اس سے کہنے لگے یہ جو آدمی ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا، ہر شخص ہم کو ذلیل کرتا ہے، جس کو دیکھو وہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کعب بن اشرف نے کہا بات تو صحیح ہے، چھوڑ دو پھر اس کو، کیوں ایمان لایا ہو اس کے اوپر؟ کہا لیکن چھوڑا بھی نہیں جاتا، کیسے چھوڑیں گے؟ کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں کیا ہوتا ہے، ابھی اس وقت میں آپ کے پاس ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں. جیسی میری فکر ہے، میں جیسے اس آدمی سے تنگ آ گیا ہوں، ایسے ہی اسی فکر کے اور بھی کچھ لوگ ہیں مدینہ کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بھی بات کر لو. کہا ٹھیک ہے لائیے ان لوگوں کو. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کو لانا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ہے ہتھیار لے کر آنا.
ایک دن طے ہو گیا، اور تقریباً ربیع الاول کی 14 تاریخ کو، جو جس میں چاند مکمل ہوتا ہے، 14 تاریخ کو ہجرت کے تیسرے سال یہ طے ہوا کہ اس رات ہمیں کعب بن اشرف کے پاس جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بقیع کے قریب تک یہ 5 لوگوں کو روانہ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، انطلقوا علی اسم اللہ اللہم اعنہم، اللہ کا نام لے کر جاؤ اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ابو نائلہ کچھ لوگوں کو لے کر آئے، وہ لوگ وہی تھے جو 5 جو پہلے تیار ہو چکے تھے، اور محمد مسلمہ ہتھیار لے کر آئے۔ اس طرح سے اب یہ 5 لوگوں کا قافلہ کعب بن اشرف کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ گھر سے قریب پہنچنے کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے کعب بن اشرف کا نام لے کر اسے آواز دی۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ کعب بن اشرف اپنی بیوی کے ساتھ تھا، اور وہ بیوی نئی نویلی دلہن تھی۔ جیسے ہی اس نے آواز سنا کہ اتنی رات کے وقت میں اب اس کے شوہر کو کوئی بلا رہا ہے، تو کعب بن اشرف نکلنے لگے۔ تو بیوی نے کہا، این تخرج هذه الساعة، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ رات کا وقت ہے، کون ہے یہ شخص بلانے والا، کیوں جا رہے ہو آپ؟ اسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس آواز میں خون ٹپک رہا ہے، اس آواز میں خون ٹپک رہا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا چھوڑو یہ سب باتیں، وہ میرا بھائی ہے، مجھے جس نے بلایا ہے میں جا رہا ہوں۔ کعب بن اشرف اپنے گھر سے باہر نکلے، ادھر 5 ساتھی موجود تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے کعب تمہارے بدن سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہاں، میرے پاس عرب کی مشہور خوبصورت خاتون ہے، دنیا کی ہر طرح کی خوشبوئیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ کہا بڑی اچھی خوشبو ہے، خوشبو کی انہوں نے تعریف کیا۔ تھوڑا سا کعب بن اشرف اکڑنے لگا۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو تھوڑا باہر چل کے بات کر لیں، چاندنی رات ہے، اچھا موسم ہے، تھوڑا ہم ٹہل لیں گے، ٹہلتے ٹہلتے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ کہا چلیے۔ کعب بن اشرف ان کے ساتھ چلنے لگے۔ راستے میں ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کعب بن اشرف اگر آپ چاہو تو میں آپ کے سر میں وہ خوشبو سونگھوں۔ کہاں سونگھو، اتنی اچھی خوشبو ہے۔ انہوں نے سر جھکایا تھوڑا سا اور خوشبو سونگھی، چھوڑ دیا، خوشبو کی تعریف کی اور آگے چلتے رہے۔ پھر راستے میں کہا بغیر آپ کی خوشبو سونگھے مزہ نہیں آ رہا ہے، بات بھی کرتے رہیں گے، خوشبو بھی سونگھتے رہیں گے۔ کہا اور ایک بات سونگھنے دو۔ کہا ٹھیک ہے سونگھ لو۔ دوبارہ اس نے سر جھکایا، انہوں نے خوشبو سونگھی۔ پھر آگے بڑھنے کے بعد کہا اے کعب بن اشرف بڑی اچھی خوشبو ہے، اور ایک بات سننا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر سر دکھایا۔ اس مرتبہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس نے سر جھکایا، فوراً سر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا حملہ کر دو۔ سب نے مل کر ایک ساتھ تلواروں سے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے کعب بن اشرف کا قتل وہیں پر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ قتل ہونے سے پہلے جیسے اس پر مار پڑی، اس نے اتنی تیز آواز سے چیخ مارا کہ جہاں جہاں اطراف میں قلعے تھے، بڑے بڑے گھر تھے، سب گھروں میں اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔
ایسی بلند آواز سے اس نے تیز آواز لگائی تھی۔ پھر وہاں سے نکل کر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک بڑا دشمن، مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن جو مدینے میں فساد برپا کرتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، مسلم خواتین کو ذلیل کرتا تھا، اس کا قتل ہو گیا۔ اس طرح کا یہ پہلا قتل تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ مدینہ کے قریب میں رہنے والا ایک یہودی شخص جن سے نبی نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کسی نے تم پر حملہ کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اگر مکے والے بھی اگر آ جائیں تم پر حملہ کرنے کے لیے تو ہم تمہیں بچائیں گے، مکے والوں پر حملہ کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ہماری مدد کرنا، لیکن یہاں اس نے عہد کو توڑ دیا، غداری کی، دھوکہ دیا، مکے والوں کی مدد کی، مکے والوں کو مدینے والوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکایا۔ یعنی یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اس نے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی، ملک کا باغی بن گیا، اور پھر داخلی طور پر بھی مسلمانوں کو مسلسل تکلیف دینے لگا، نبی کی برائی کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ جیسے قتل ہوا اور صبح ہوتے ہوتے تقریباً سارے یہودیوں کے علاقوں میں، گھروں میں خبر پھیل گئی کہ کعب بن اشرف کا قتل ہو چکا ہے، سارے یہودی پریشان، جو سر اٹھا رہے تھے اب وہ جھک کر چلنے لگ گئے، جن کی زبانیں بڑی لمبی ہو رہی تھی اب وہ گونگے بہرے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ایسا رعب طاری ہو گیا ان لوگوں پر جو مسلمانوں کو بار بار تکلیف دیتے تھے، کبھی بازاروں میں، کبھی راہ چلتے ہوئے، کبھی نبی کا نام لے کر مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب طریقے کا رعب ان لوگوں کے اوپر طاری ہو گیا۔ ایک شخص کے قتل کے بعد اس طرح سے یہودیوں کی مکمل حالت تبدیل ہو گئی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کعب بن اشرف کا حوالہ دے کر یہ جو قتل کی جو واردات ہیں، قتل کا جو واقعہ ہے، بعض لوگ اس کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخ رسول کہیں بھی ہو تو مسلمان اس طرح سے چھپ کے جا کر اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہ تو نبی کے زمانے میں ہوا، مدینے میں ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو قتل کیا تھا وہ حاکم وقت کے حکم سے، نبی کے حکم سے، جب تک نبی کا حکم نہیں آیا اس سے پہلے تک کسی نے ان پر حملہ نہیں کیا، کسی نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ لوگ سنتے رہتے تھے، لوگوں کے سامنے وہ نبی کی برائی کرتا تھا، ان کی عورتوں کی برائی کرتا تھا، کسی نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ جب نبی نے کہا کہ اسے قتل کرنا ہے تب یہ صحابہ قتل کے لیے تیار ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون نے ان کو سزا دی ہے، عوام نے نہیں۔ اور جب قانون کسی کو بھیجتی ہے کسی کو سزا دینے کے لیے تو مطلب وہ جانے والا آدمی بھی قانون کا آدمی ہوگا، پولیس ہے، فوج ہے، یا جو بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاص پولیس کی حیثیت سے تھے، ایسے بڑے بڑے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے کوئی بھی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اس مجرم کو سزا دینے کا اختیار حاکم وقت کو ہوگا، قانون کو ہوگا۔ فردن کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ جا کر چپکے سے کسی مجرم پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجرم کو سزائیں دینا یہ قانون کا کام ہوتا ہے، عوام کا کام نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان اگر کسی زمانے میں کسی علاقے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم حالات ایسے ہو گئے، اب فلاں کی حکومت آ گئی، عدالت کا یہ فیصلہ آ گیا، قانون نے یہ نظام بنا دیا،
اب دنیا میں کہیں نبی کی توہین ہونے والی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں وقتاً فوقتاً لوگ اس کا استعمال کرتے رہیں گے. جب نبی کے سامنے، ابوبکر صدیق کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے، عثمان علی کے سامنے ایسے بڑے بڑے صحابہ کی وجودگی، ان کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، تو آج کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کے دور میں لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج بھی ہو سکتا ہے، اور کل بھی ہوگا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ ایک دوسری طرف مسلمانوں کے لیے امتحان بھی ہے کہ ایسے وقت میں مسلمان کون سا رد عمل دکھاتے ہیں، کیا طریقہ اپناتے ہیں. کیا اگر کہیں پر غیر شرعی کام کرنے والا کوئی ایسا مجرم ملتا ہے تو مسلمان قانون کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے جذبات کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ بھی امتحان ہے. اس لیے کہ جب قانون کے دائرے میں رہ کر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو ملک میں فساد نہیں ہوگا، لوگ اس قتل کی تائید کریں گے. لیکن کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر عوام اسے قتل کر دیتی ہے تو پھر ملک کے اندر فساد برپا ہوگا، چاہے وہ مرنے والا مجرم ہی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن بہت سے لوگ اس مقتول کی تائید میں آئیں گے اور قاتل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ قتل اس قاتل کا اختیار نہیں تھا، یہ حکومت کا اختیار تھا، حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن دنیا میں بعض جگہوں پر ایسی حکومتیں ہیں جہاں پر گستاخ رسول کو سزا نہیں دی جاتی، گستاخ رسول کو سزا نہیں دی جاتی. لوگ نبی کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو حکومت تو سزا نہیں دیتی ہے. کافروں کی حکومت ہے، حکومت ہی خود جرائم میں ملوث ہے. تب تو کیا ہم وہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ تو جرائم پر سزا حکومت اگر نہیں دے رہی ہے تو مسلمان بھی دنیا کے اندر ایسی حکومت کے ماتحت رہتے ہوئے ہزاروں جرائم کرتے ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمان مارتے رہیں؟ سود حرام ہے شریعت کے اندر، جادوگری حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، لوگوں کے حقوق مارنا حرام ہے. کتنے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں؟ تو کیا جس نے بھی کسی کے زمین پر قبضہ کیا، کسی کا مال لوٹا، کسی کے مال کی چوری کیا، کسی پر دادا گیری کر دی، میں جا کے اس کو مار دوں؟ اگر اس طرح سے ہر انسان مجرمین کو، جرائم کرنے والے کو مارتا ہی رہ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ جرائم کرنے والوں کو سرکار سزا نہیں دے رہی ہے تو چلو ہم سزا دیتے چلے جائیں، تو کس کس کو سزا دیں گے ہم؟ تو پھر سزا کے مستحق بہت سے مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ تو حکومت اگر سزا نہیں دے رہی ہے تو اسے شکر ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جرم کر کے بھی تم زندہ بچے ہو. تمہاری سزائیں تو جیل میں ہونی چاہیے، تمہاری زندگی جیل میں گزرنا چاہیے تھا، تمہارے ہاتھ کاٹے جانی چاہیے تھے، تم نے لوگوں کا زنا کیا ہوا ہے، تمہارا قتل کیا جانا تھا، پھر بھی تم زندہ ہو، چل رہے ہو، گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، مسجد میں آ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو. تب تو شکر مانا اللہ تعالیٰ کہ جس قانون کی وجہ سے وہ مجرم چھوٹا ہوا ہے اسی قانون کی وجہ سے تم مجرمین بھی چھوٹے ہوئے ہو. تو تمام طرح کے جرائم میں چھوٹ ہے یہاں پر. وہ قوانین تو نہیں ہے نا جس قانون کے ذریعے گستاخ رسول کو قتل کیا جاتا ہے، اگر وہ مکمل طور پر اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں تو پھر مسلمانوں میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس قانون کے حساب سے قتل کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے جرم کرنے والا انسان، مجرم انسان، اس کی سزا کے لیے حکومت کے اس کے فیصلے کا انتظار ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا تب جا کر ان صحابہ نے اس کو قتل کیا، اس سے پہلے انہوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح سے کعب بن اشرف یہودی کے اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں پر
مسلم حکومتیں ہوتی ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہودی، کافر، مشرک، بت پرست، قبر پرست، یہ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں، یہ سارے جرائم پیشہ افراد ہمیشہ ملک کے امن کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، ہمیشہ ملک کے امن کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، یہ ملک کو برباد کرنے کے اندر اندر کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے جرائم پیشہ افراد پر لگام لگانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جگہ پر بھی اس طرح کے حادثات پیش آئیں، جرائم کا ارتکاب کریں، تو اس جرائم کی سزا کے لیے ہمیں اپنا ہاتھ بڑھانے سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو ہدایت دے دے۔ جو اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں تک دین پہنچانے اور اسلام کو سمجھانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔